بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی خبر کے مشہور ہونے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رونا اور آپ کو بچانے کے لیے ان سے جو کارنامے ظاہر ہوئے ان کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد کے دن اہل مدینہ کو شکست ہو گئی تو لوگوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر سب مردوں عورتوں نے رونا شروع کر دیا اور مدینے کے کونے کونے سے رونے والی عورتوں کی آوازیں بہت آنے لگیں۔ چنانچہ ایک انصاری عورت پردے میں مدینہ سے نکلی اور میدان جنگ کی طرف چل پڑیں۔ ان کے والد، بیٹے، خاوند اور بھائی چاروں اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ یہ ان کے پاس سے گزریں۔ راوی کہتے ہیں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے پہلے کس کے پاس سے گزریں۔ جب بھی ان میں سے کسی ایک کے پاس سے گزرتی تو پوچھتی یہ کون ہے؟ لوگ بتاتے کہ یہ تمہارے والد ہیں، بھائی ہیں، خاوند ہیں، بیٹے ہیں۔ وہ جواب میں یہی کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے ایک کونے کو پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ صحیح سالم ہیں تو مجھے اپنے مر جانے والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہا۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی مدینہ منورہ میں نہیں رہا تھا۔ سارے ہی جنگ میں شریک تھے۔ جنگ بہت سخت تھی اور شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی نے چیخ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر عورتیں رونے لگ گئیں۔ ایک عورت نے کہا، رونے میں جلدی نہ کرو، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ چنانچہ وہ عورت پیدل چل پڑی اور اس کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی غم سوار تھا اور وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرے۔ اس کا خاوند، بھائی اور باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ جب لوگوں نے اسے ان تینوں کی شہادت کی خبر دی تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کی اتنی زیادہ فکر تھی کہ اس خبر کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے ام فلاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہیں جیسا تم چاہتی ہو۔ اس عورت نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھاؤ تاکہ میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ لوگوں نے اس عورت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہیں۔ جب اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس نے کہا، آپ کو صحیح سالم دیکھ لینے کے بعد اب ہر مصیبت ہلکی اور آسان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد کے دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن پر تیر چلا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے اور وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ جب بھی وہ تیر چلاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کو ہو کر دیکھتے کہ تیر کہاں گرا ہے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا سینہ اوپر کر کے کہتے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ایسے ہی نیچے رہیں، کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کی حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کو ڈھال بنائے ہوئے تھے اور آپ کی حفاظت کی خاطر خود کو شہید ہونے کے لیے پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، میں بہت مضبوط اور طاقتور ہوں، آپ مجھے اپنی تمام ضرورتوں میں استعمال فرمائیں اور جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ جلد اول میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کے باب میں طبرانی کی روایت سے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں ایک کمان ملی، آپ نے وہ کمان احد کے دن مجھے دے دی۔ میں اس کمان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیر چلاتا رہا یہاں تک کہ اس کا سرا ٹوٹ گیا۔ میں برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا رہا اور میں اپنے چہرے پر تیروں کو لیتا رہا۔ جب بھی کوئی تیر آپ کے چہرے کی طرف مڑتا تو میں اپنے سر کو گھما کر تیر کے سامنے لے آتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچا لیتا۔ چونکہ میری کمان ٹوٹ چکی تھی اس لیے میں تیر تو چلا نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی یاد آ جانے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا رونا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں
ایک دن ہمارے پاس تشریف لے گئے۔ ہم لوگ مسجد میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ سیدھے ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل کر آپ کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت حوض کوثر پر کھڑا ہوا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک بندے پر دنیا اور اس کی زیب و زینت پیش کی گئی، لیکن اس نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے، اور تو کوئی نہ سمجھ سکا کہ اس بندے سے کون مراد ہے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ رو پڑے اور یوں کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم اپنے ماں باپ اور اپنا مال اور جان سب آپ پر قربان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور پھر انتقال تک ممبر پر تشریف فرما نہ ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت نازل ہوئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر کہا، مجھے اس صورت میں اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ رو پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مت رو، کیونکہ میرے خاندان میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، میں نے تمہیں پہلے روتے ہوئے دیکھا پھر ہنستے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے، یہ سن کر میں رو پڑی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت رو، کیونکہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو میں ہنس پڑی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے مرض الوفات میں بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ رو پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بلا کر ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ ہنس پڑیں۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بتایا کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے گا، تو میں رو پڑی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ان کے خاندان میں سے سب سے پہلے ان سے جا کر ملوں گی، تو میں ہنس پڑی۔ ابن سعد نے اسی جیسی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نقل کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کے پہلے رونے اور پھر ہنسنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بتایا کہ عنقریب ان کا انتقال ہونے والا ہے، پھر یہ بتایا کہ میں حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کے بعد جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، اسی وجہ سے میں ہنسی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے میری بٹیا مت رو، جب میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، کیونکہ انا للہ پڑھ لینے سے انسان کو ہر مصیبت کا بدلہ مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا بدل بھی مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بدل بھی مل جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دینے کے لیے ان کے ساتھ خود بھی شہر سے باہر نکلے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، اے معاذ، شاید اس سال کے بعد آئندہ تم مجھ سے نہ مل سکو، اور شاید تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ اس کے لیے کسی خاص قوم میں سے ہونا یا میرے شہر میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ امام احمد نے اسی حدیث کو عاصم بن حمید راوی سے نقل کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے معاذ مت رو، کیونکہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے خوف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا،
کہ انصار کے مرد اور عورتیں مسجد میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس ڈر سے رو رہے ہیں کہ کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے باہر تشریف لائے اور اپنے ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ ایک کپڑا اوڑھے ہوئے تھے جس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈال رکھے تھے اور آپ سر پر ایک میلی پٹی باندھے ہوئے تھے۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد، اے لوگو، آئندہ لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ انصار لوگوں میں ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ لہذا جو بھی انصار کے کسی کام کا ذمہ دار بنے اسے چاہیے کہ ان کے بھلا کرنے والے کی بھلائی کو قبول کرے اور ان کے برے سے درگزر کرے۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور میں رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے انتقال کے خوف سے اور اس وجہ سے کہ پتہ نہیں کہ آپ کے بعد ہمیں لوگوں کی طرف سے کیسا رویہ برداشت کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میرے بات کمزور سمجھا جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔